السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز بھائی اور ریاست اڑیسہ کے نائب امیر شریعت، عالم ربانی، محتمم مدرسہ مرکز العلوم سنگڑا، حضرت مولانا مفتی نقیب الامین صاحب دامت برکاتہ، ہم سب کے مشفق کرم فرما اور اس صوبے کے صفحہ اول کے علماء میں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس دشت کی سیاحی اور اس صوبے میں جفاکشی میں گزارے ہوں، دین کی خدمت کے لیے، میری مراد حضرت مولانا محمد علی صاحب دامت برکاتہ اسٹیج پہ تشریف فرما، ہمارے تمام محترم حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین علاقہ، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، حضرت مولانا سراج احمد ندوی صاحب دامت برکاتہم میری اجازت سے تشریف لے گئے، چونکہ آپ کے والد صاحب کی صحت اچانک ناساز ہو گئی۔ آپ سب دعا فرما دیجئے کہ اللہ انہیں بھی اور تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو، تمام مریضوں کو اللہ صحت و شفا عطا فرمائے۔ اللہ اچھائیوں کے ساتھ رکھے، اچھائیوں پر رکھے اور اچھائیوں کے کام کو اللہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے اور اتفاق دیکھیے کہ اتفاق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی انسان ہوں، الحمدللہ۔ ہم سب لوگ جو بنائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہماری جو اصل نیچر ہے، جو خمیر ہے، وہ مٹی ہے۔ دوسری چیزیں بھی شامل ہیں اس میں، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، لیکن جو
مدر ہے، بنیاد ہے، ہماری جو فاؤنڈیشن ہے وہ مٹی ہے۔ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ وہ اثر قبول کرتی ہے۔ مٹی، اگر مٹی پہ پانی پڑ جائے تو گیلی ہو جاتی ہے، اور زیادہ پڑ جائے تو کیچڑ بن جاتی ہے۔ اسی طرح مٹی کو اگر دھوپ میں رکھ دی جائے تو وہ سوکھتی ہے، اور زیادہ سکھا دی جائے تو سخت ہو جاتی ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، انسان پہ حالات کے اثر ہوتے ہیں، انسان پہ براڈ کاسٹ ہونے والی نیوز اور خبروں کا اثر پڑتا ہے، انسان پہ آس پاس میں رونما ہونے والے احوال کی صورتحال، صوبے کے سیاسی، غیر سیاسی، زمینی حقائق، ان تمام چیزوں سے ایک زندہ، بیدار، ہوش مند انسان کبھی غافل نہیں رہ سکتا۔ اور جس دور میں لوگ اپنے حالات سے، اپنے وطن کے حالات سے، اپنے ملک کے حالات سے اگر غافل ہو جائیں تو اولاً تو یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ مسلمان کی صفت یہ کہ جہاں وہ رہتا ہے اس کی ایک ایک خبر اس کے پاس ہوتی ہے، زمینی حقائق، موسم کے حالات، گرد و پیش، پڑوسیوں کے احوال، لوگوں کے احوال اور مزاج، ہمارا صوبہ کس طرف جا رہا ہے، ہماری ریاست میں لوگ انگڑائیاں کس طرح کی لے رہے ہیں، پلاننگ کس طرح کی چل رہی ہے، جو پالیسیاں بن رہی ہیں وہ پالیسیاں ہمارے فیور میں ہیں کے فیور میں ہے، یا پھر جا رہی ہے۔ اگر اس سے وقت کا مسلمان عالم غافل ہے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، صرف غافل ہونا ہی برا نہیں ہے، دنیا سے غافل ہونا بھی برا ہے۔ ایک انسان دین تو بہت جانتا ہے، اللہ کرے کہ ہم سب دین جاننے والے ہو جائیں، آمین، اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے، لیکن موسم کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہے، یہ اس کی ایک غیر علمی ہے۔ وہ جہاں جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کٹک سے کسی ایسی جگہ تشریف لے جا رہے ہیں جہاں ٹھنڈک مائنس پہ جا رہی ہو، تو ظاہر ہے کہ آپ ایک لنگی اور شرٹ پہن کر اگر جائیں گے تو یہ ہلاکت ہوگی، یہ بربادی ہوگی، یہ تباہی ہوگی، اور اس میں آپ گنہگار ہوں گے۔ اپنے آپ کو جوخم میں ڈالنا، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، اپنے آپ کو خطرے کے حوالے کرنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ یہ اسلام نہیں کہتا ہے کہ تم بہادر ہو تو شرٹ اتار دو اور جوخم اور خطرے میں ڈال دو اور بتاؤ کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، مگر مسلمانوں یاد رکھو، تدبیر بھی اللہ کے نبیوں کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو رسولوں کی سنت چھوڑ کر، تدبیر کی راہوں کو چھوڑ کر صرف دعا کی راہ میں چلتا ہے، وہ ہلاکت و بربادی کی طرف بھی کبھی کبھی چلا جایا کرتا ہے۔ حالانکہ دعا ایک اہم ترین عمل ہے، اور دعا عبادت بھی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، او کما قال علیہ السلام، کہ دعا عبادت کا گودا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بھلا کون دیوانہ ہوگا جو دعا کا منکر ہوگا؟ اللہ ہمیں بھی اپنے آپ سے خوب مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو بھی دعاؤں کی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ تدبیر کرنے والی جگہ پر اگر کام چھوڑ کر دعا کی جائے تو یہ انبیاء کی سنت کے خلاف ہے، اور یہ کامیابی کے راستے نہیں، کامیابی کے راستے نہیں ہیں۔ بدر کے میدان میں
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہاتھ اٹھانا کافی ہے، لیکن تاریخ اسلام اٹھائیے، ابن ہشام کی سیرت اٹھا کر دیکھیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا نقشہ کھینچا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر 300 سرو سازو سامان بھی نہیں تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم پرسی کے عالم میں اللہ پر بھروسہ یقین کرتے ہوئے، میں ایک نقطے کی بات آپ سے عرض کروں، لوگ کہتے ہیں یہ کام ہو جائے گا، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، کیا ہے؟ ہمیں اللہ پر امید ہے نا، یہ کام ہو جائے گا، ہمیں اللہ پر امید ہے۔ بھائی امید تو ہم انسانوں کے بارے میں کہا کرتے ہیں، فلانا شخص یہ سامان لے کر آئے گا مجھے امید ہے، یہ شخص میری مدد کرے گا مجھے امید ہے، یہ ڈاکٹر علاج کرے گا مجھے امید ہے، یہ آدمی چناؤ جیت جائے گا مجھے امید ہے۔ امیدیں تو بندہ بندوں سے لگایا کرتا ہے، خدا سے امید نہیں یقین کیا جاتا ہے۔ جب بات اللہ کی کرو تو کبھی مت کہو کہ امید ہے، کہو یقین ہے، اور اگر تمہیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں تو اپنے یقین کو درست کرو، اس لیے کہ اللہ پر امید نہیں رکھی جاتی، اللہ پر تو یقین رکھا جاتا ہے۔ ایمان والے بھی اگر امید رکھیں گے تو پھر یقین کون سی مخلوق رکھے گی بھائی؟ اللہ پر یقین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر مکمل یقین رکھ کر بدر کے میدان میں تشریف لے گئے، لیکن آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ ابتدائی کام یہ کیا کہ تدبیر درست کی، تدبیر اختیار کی، صحابہ کی صفیں درست فرمائی، صحابہ کو آپ نے متعین فرمایا۔ سارے تدبیری نظام جب ہو گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں گرے ہیں اور کہا کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر دیجئے۔ میں آج مٹھی بھر جماعت کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ کے دین کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ میرے اللہ، آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ تمہیں کامیاب کروں گا، میں یہ بے سر و سامانی کی حالت میں ان غریبوں کو لے کر، آپ کے چاہنے والے بندوں کو لے کر، اے اللہ بدر کے اس میدان میں شدت گرمی میں روزے کی حالت میں بغیر چھت کے آ گیا ہوں۔ میرے مولا آج تو اپنا سایہ دے دے، میرے رب آج اپنی مدد بھیج دے۔ پھر جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں روئے ہیں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری مائیں، میری بہنوں، میرے کرم فرماؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں چل رہی تھی اور صدیق اکبر فرما رہے تھے میرے محبوب بس کیجئے، بس کیجئے، وہ آسمان دیکھیے اللہ کی مدد اتر رہی ہے، وہ آسمان دیکھیے اللہ کی مدد اتر رہی ہے۔ مسلمانوں اپنی زبان کو ٹھیک کر لو اور پھر آسمان کی طرف دیکھو، اللہ کی مدد اتر رہی ہے۔ یہ میں امید سے نہیں کہہ رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی ذات پر یقین سے کہہ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے مخلص، کرم فرماؤ، تدبیر کی جگہ پر تدبیر اختیار نہ کرنا یہ بھی خلاف سنت زندگی ہے۔ دعا ضرور کی جائے مگر، اور شیطان جو ظاہر ہوا تو اللہ والے نے پہچان لیا تو شیطان نے کہا کہ تمہیں اللہ کی ذات پر یقین ہے؟ کہا الحمدللہ میرے رب نے اپنی ذات کا ہمیں یقین عطا فرمایا۔ میرے بزرگوں، اللہ کو اللہ ماننا یہ بھی اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ اگر وہ نہ چاہے کہ یہ مجھے نہیں مانے گا تو موت آ سکتی ہے، مگر خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کی ذات پر یقین کرنے کی توفیق بھی اللہ سے مانگو کہ میرے اللہ مجھے اپنی ذات کا یقین عطا فرمائیے، کیونکہ میرے یقین کرنے سے اللہ تعالیٰ کو نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، بلکہ اس میں تو ہماری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔
تو اللہ کی ذات پر یقین کرنا، اللہ کو اللہ کہہ کر پکارنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے پیار کرنا، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، میرے بزرگوں یہ بھی اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے، اور دعا خود بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کی توفیق اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے کہنا چاہیے میرے مولا میں عاجز ہوں، تیری نعمتوں کا شکر فرمائے۔ تمہیں اللہ کی ذات پر بہت یقین ہے؟ اللہ والے نے فرمایا الحمدللہ، مجھے اللہ نے اپنے فضل سے اپنا یقین عطا فرمایا۔ تو شیطان نے کہا کہ جب یقین ہے تو یہ بتا کون ہے؟ اللہ کا ہلاکت سے بچانے والا کون؟ کا اللہ کا۔ پھر ایک کام کر، شیطان کہتا ہے ان سے کہ تم پہاڑ سے کود جاؤ، دیکھتا ہوں اللہ تمہیں بچاتا ہے یا نہیں بچاتا ہے۔ کہ پھر دیکھو آزماؤ اپنے اللہ کو، آزمایا کرے، غلام کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے مالک کو آزمائے، مالک کو آزمائے۔ کتنا بےہودہ انسان ہوگا جو مالک کو آزمائے، لیکن مالک کو حق ہے کہ وہ غلام کو آزمائے۔ آپ نے اپنے گھر میں ایک خدمت کے لیے کام والی کو رکھا، آپ نے دیکھا کہ چال چلن کی اچھی ہے، کام بھی اچھا، 100 کے فقیر بھی ایماندار، تھوڑا بڑھا کر دیکھا جائے تو آپ نے 500 کے 2 نوٹ، آپ سمجھ رہے ہیں نا میں احتیاط سے بول رہا ہوں، اس سے بڑی نوٹ بھی بول سکتا تھا میں۔ تھوڑی دیر کے بعد آئی اور کہا مالکن آپ ذرا دیکھ داکھ کے رکھا، وہ بھی ایمانداری سے واپس کر دی۔ آپ کا بھروسہ ہو گیا کہ ہم لوگ کہیں باہر جائیں گے تو بچوں کو، الماری کو، گھر کو اس عورت پر چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک دن وہ پوچھا لگاتے ہوئے اپنے گلے کی چین گرا دی مالک کے سامنے جہاں وہ آنا جانا کر رہا ہے، کہنے میں آزما رہی تھی۔ آپ بتاؤ آپ کے تلوے کی آگ سر پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کہا کم بخت 2 ٹکے کی عورت میرے گھر پہ آ کے میرا ٹیسٹ لے رہی ہے۔ بزرگوں، مالک اگر غلام کو آزمائے تو یہ بات بری نہیں ہے، مگر بتاؤ اگر غلام بھی اپنے مالک کا امتحان لینے لگے تو اس کو تباہی سے کون بچائے گا؟ اس کو بربادی سے کون بچائے گا؟ اس لیے کبھی بھی یہ مت کہا کرو چلو یہ کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے کہ نہیں۔ نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ نہیں، بلکہ کہو جائز کاموں میں اللہ کی مدد کے سوا کس کی مدد ہے؟ تدبیر کو اختیار مزاج بنائیے۔ مورخین لکھتے ہیں، اسلامی تاریخ اور کتاب لکھنے والے بڑے بڑے علماء اور اکابرین لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہے، اور اڑیسہ والوں کا ایمان تو پورے ملک میں سب سے مضبوط ہے ماشاءاللہ۔ یہ محنت ہے شیر اڑیسہ حضرت مولانا سید اسماعیل صاحب کٹکی رحمت اللہ علیہ کی۔ اپنے جوانوں کو، اپنی نسلوں کو بتائیے کہ وہ کیا تھے، بتائیے نسلوں کو حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمت اللہ علیہ کون تھے، بتائیے کہ جنہوں نے خون کو پسینے کی طرح استعمال کیا اور اڑیسے کی سنگلاخ سرزمین کو تحفظ نبوت کا گلدستہ بنا دیا، قلعہ بنا دیا، میدان بنا دیا، اور سب سے محفوظ سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ الحمدللہ، اہل اڑیسہ کی تو مغفرت انشاءاللہ ایسے ہی ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خاطر اگر 1 منٹ بھی کھڑے ہو گئے نا انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں ذلیل کرے گا نہ آخرت میں ذلیل ہونے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ذرا بتائیے تو کہاں سے آئیں گے؟ جی امریکہ سے آئیں گے؟ بھائی کہاں سے آئیں گے؟ جی آسمان سے آئیں گے۔ کہاں سے آئیں گے؟ آسمان سے آئیں گے۔ آسمان کہاں ہے نا؟ جب ایک چیز معلوم ہوتی ہے تو وہ ہے کہاں؟ تو آسمان اتنی دور ہے، اتنی دور ہے، اتنی دور ہے کہ آج تک
ہمارے سائنسدانوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ آسمان کہاں ہے۔ یہ جو ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے یہ ہماری حد نگاہ ہے، اس کے آگے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور جو لوگ مائکروسکوپ سے، دوربین سے دیکھتے بھی ہیں